چیف کمانڈر نے علی اور عبد الرحمن کے مشورے سے مجاہدین کے اندر گھس آنے والے جاسوسوں کی نگرانی کے لیے پاکستان کے اندر بھی انٹیلیجنس کا شعبہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ علی اور عبد الرحمن ایک ہفتہ چیف کمانڈر کے پاس رہے، اس کے بعد وہ اپنے مرکز کی طرف روانہ ہو گئے۔ مرکز میں مجاہدین نے علی اور عبد الرحمن کی واپسی کا ہوائی فائرنگ سے استقبال کیا اور اللہ اکبر کے پرجوش نعرے بلند کیے۔ درویش خان نے پچھلے ایک ماہ کی سرگرمیوں سے علی کو آگاہ کیا۔ علی درویش خان کی کارکردگی سے بہت خوش ہوا۔ درویش خان نے عبد الرحمن سے بات کرتے ہوئے کہا، عبد الرحمن بھائی، میں بھول گیا اور آپ کو فوراً بتا نہ سکا۔ 2 ہفتے قبل روس سے ایک زبیدہ نام کی لڑکی یہاں پہنچی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ آپ کی منگیتر اور پھوپھی زاد ہے۔ ہم نے اسے مہمان خانے میں ٹھہرایا ہوا ہے۔ علی اور عبد الرحمن دونوں زبیدہ کی آمد کا سن کر بہت پریشان ہو گئے۔ دونوں فوراً مہمان خانے میں پہنچے۔ زبیدہ دونوں کو دیکھ کر پہلے خوش ہوئی اور پھر رونے لگی۔ عبد الرحمن یہ دیکھ کر مزید فکر مند ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ ضرور کوئی سانحہ ہوا ہے جس وجہ سے زبیدہ کو یہاں آنا پڑا۔ اگر وہ صرف میری وجہ سے آتی تو مجھے دیکھ کر یوں رونے نہ لگتی۔ علی نے زبیدہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، زبیدہ بہن، ہمت اور صبر سے کام لو اور ہمیں بتاؤ کہ کن حالات کی وجہ سے تمہیں یوں یہاں آنا پڑا۔ زبیدہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کچھ دیر بعد بتانے لگی کہ آپ لوگوں کے آنے کے بعد دوسرے ہی ہفتے مومانی اور مامو جان کو KGB والوں نے گرفتار کر لیا۔ نہ جانے KGB والوں کو آپ کی آمد اور روانگی کا پتہ کیسے چل گیا۔ شروع میں ان سے کسی کو ملنے کی اجازت ہی نہ دی گئی، بلکہ 2 ہفتے تک تو یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ رکھے کہاں گئے ہیں۔ ابو نے بڑی کوششوں اور سفارشوں کے بعد ان کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ میں جب جیل میں ان سے ملنے گئی تو ان کی حالت بہت خراب تھی۔ تشدد سے ان کے جسم زخم ہو چکے تھے اور ماموں کی تو ایک بازو کی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں۔ 2 ہفتوں کے دوران میں ان پر اس قدر تشدد کیا گیا تھا کہ میں انہیں پہلی نظر میں بالکل نہ پہچان سکی۔ وہاں زیادہ باتیں نہ ہو سکتی تھیں۔ ماموں جان نے میرے کان میں کہا کہ بیٹی، تم عبد الرحمن کے پاس چلی جاؤ، ورنہ کسی دن KGB والے تمہیں بھی پکڑ لیں گے۔ بیٹی، یہ KGB والے خوخار وحشی درندوں سے بھی زیادہ ظالم ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کے ناپاک ہاتھ تم تک پہنچیں۔ تم پرسوں کسی طرح ملنے آ جانا، میں تمہیں عبد الرحمن تک پہنچنے کے بارے میں گائیڈ کر دوں گا۔ تیسرے دن میں کئی سفارش کرانے کے بعد دوبارہ ملنے گئی۔ ماموں جان نے میرے کان میں صرف اتنا کہا، عبد الرحمن کو سلام دینا اور کہنا حوصلہ اور ہمت سے کام لے اور ہماری قید شہادت پر آنسو نہ بہائے، آزادی کے مشن کو جاری رکھے۔ پھر انہوں نے کان میں مجھے ایک فون نمبر بتایا اور کہا کہ اس نمبر پر محمود بخاری سے رابطہ قائم کرنا اور اسے کہنا کہ وہ تمہیں پروفیسر ایوب بخاری یا اسماعیل سمرقندی تک پہنچا دے۔ اسماعیل سمرقندی سے کہنا کہ وہ تمہیں افغان میں احمد خان تک پہنچا دے۔ میں نے فون اور تمام نام ذہن میں محفوظ کر لیے۔ میں نے احتیاطاً اپنی ایک سہیلی کے گھر سے محمود بخاری کو فون کیا اور شہر کے پارک میں ان سے ملاقات کا وقت مقرر کیا۔ ملاقات میں میں نے محمود بخاری کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے مجھے کہا، میرے علم کے مطابق KGB والے تمہارے گھر کی بھی نگرانی کر رہے ہیں اور مجھے خدشہ ہے کہ وہ تمہیں بھی گرفتار کر لیں گے، اس لیے تم آئندہ مجھ سے بھی نہیں ملو گی۔ حالات سازگار ہوئے تو میں خود رابطہ قائم کروں گا۔ 1 ہفتے بعد ایک بچہ میرے نام ہمارے گھر ایک پیکٹ دے گیا۔ یہ پیکٹ ڈاک سے نہیں آیا تھا، اس لیے مجھے کچھ شک ہوا۔ میں نے کمرے کے اندر جا کر کھولا تو اس کے اندر ایک مردانہ لباس تھا۔ کاغذ کے ایک چھوٹے سے پرزے پر صرف اتنا لکھا تھا، کل 7 بجے صبح سٹی ہوٹل کے قریب۔ رات کو میں ابو اور امی سے کافی دیر باتیں کرتی رہی۔ باتوں ہی باتوں میں میں نے ابو سے پوچھا، سنا ہے کہ KGB والے ہمارے گھر کی بھی نگرانی کر رہے ہیں، تمہیں کس نے بتایا؟ ابو نے حیرانی سے پوچھا، مجھے کیسے بھی پتہ چلا ہو، آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ بیٹی، یہ بات صحیح ہے کہ KGB والوں کو تم پر بھی شک ہے کہ تمہیں عبد الرحمن کے یہاں آنے کے مقاصد کا علم ہے۔ ابو نے بتایا تو میں نے پوچھا، پھر وہ مجھے گرفتار کیوں نہیں کر رہے؟ تمہارے باپ کے تعلقات کی وجہ سے ذرا محتاط ہیں۔ ابو، آپ نے ماموں اور مومانی کو چھڑانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا، بیٹی، میں پورا زور لگا چکا ہوں،
یہ روسی کمیونسٹ بڑے خودغرض ہیں، میری انہی کوششوں کی وجہ سے مجھ پر بھی شک کرنے لگے ہیں۔ روس کے اندر رہنا زہریلے سانپوں کی کوٹری میں رہنے کے مترادف ہے۔ سانپوں کی طرح کمیونسٹوں کی بھی جتنی مرضی خدمت کرو، موقع ملتے ہی ڈنک ضرور مار دیں گے۔ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، بس تمہاری فکر کھائے جا رہی ہے۔ نہ جانے کب KGB والے تمہیں گرفتار کر لیں۔ جب عبد الرحمن آیا تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے بتا دیتی، میں تجھے اس کے ساتھ بھیج دیتا، لیکن مجھ پر تو کسی نے اعتبار ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، میں کمیونسٹ ہوں، لیکن تمہارا اور عبد الرحمن کا دشمن تو نہیں تھا۔ اگر مجھ پر اعتماد کیا ہوتا تو تمہارے ماموں اور ممانی آج موت کی کوٹری میں بند نہ ہوتے، ان پر مجاہدین کا جاسوس ہونے کا الزام نہ لگتا۔ ٹھیک ہے، میرے بھائی سے غلطی ہوئی ہے، مگر اب تو کچھ کرو، کم از کم اپنی بیٹی ہی کو کسی طرح بچا لو۔ امی نے کہا تو ابو نے حسرت سے کہا، بہت مشکل ہے، تمام کوششیں کر چکا ہوں۔ روس کے اندر نام کا مسلمان ہونا بھی ناقابل معافی جرم ہے۔ روسی کمیونسٹ ہم ترکستانیوں پر اعتبار نہیں کرتے۔ ہماری چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی ملک سے غداری کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ روسی یہ بھول رہے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کے اندر ان کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہاں کے مسلمان کسی وقت بھی افغان مجاہدین کی طرح جنگ آزادی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ ابو، اگر یہاں جنگ آزادی شروع ہو جائے تو آپ کس کا ساتھ دیں گے، روسی کمیونسٹوں کا یا مسلمانوں کا؟ میں نے پوچھا تو ابو نے کہا، بیٹی، اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم آج آزاد ہوتے تو تمہارے ماموں ممانی کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ ہم نے روسیوں کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور زندگی میں نے پہلی دفعہ ان سے کچھ مانگا تو مجھ سے کہنے لگے، ایسا لگتا ہے کہ تم بھی افغان مجاہدین کے جاسوس ہو۔ اگر جنگ آزادی شروع ہوئی، جو یقیناً شروع ہوگی، تو میں بھی حریت پسندوں کا ساتھ دوں گا۔ تم باتیں ہی کرتے رہو گے یا مجھے بھی کچھ بتاؤ گے کہ بیٹی کو بچانے کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ امی نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ میرے جو اختیار میں تھا کر چکا، اب ایک ہی راستہ ہے کہ یہ کسی طرح روس سے باہر چلی جائے۔ اس کی بھی کوشش کر چکا ہوں، اسے کسی ملک کا ویزا حاصل نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ابو نے حسرت سے کہا تو امی پھر بول پڑیں، تم اسے عبد الرحمن کے پاس افغانستان کیوں نہیں بھیج دیتے؟ مجاہدین سے میرا رابطہ ہوتا تو اپنی بیٹی کو ظالم روسیوں سے بچانے کے لیے یہ بھی کر دیتا۔ یہ کہتے ہوئے ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے گلے لگا کر رونے لگے۔ آنسوؤں میں انہوں نے بتایا، بیٹی، تم نہیں جانتی کہ تم کس قدر مصیبت میں پھنس چکی ہو۔ ابو، اگر میں خود یہاں سے افغانستان چلی جاؤں تو آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے پوچھا تو ابو بولے، بیٹی، اگر عبد الرحمن تمہیں افغانستان پہنچنے کے بارے میں کچھ بتا گیا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے چلی جاؤ۔ مجھے بتاؤ، اس سلسلے میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اپنی بیٹی کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ ابو اور امی، مجھے صرف آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، باقی میں خود کر لوں گی۔ اس کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ میں کل صبح جا رہی ہوں۔ یہ سن کر ابو تو اتنے خوش ہوئے کہ ان کی زبان سے بے اختیار نکلا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میں نے پوچھا کہ ابو، آپ کمیونسٹ ہو کر اللہ کا نام لے رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا، بیٹی، تم نہیں جانتی کہ میں نے پچھلے 3 ہفتے کس اذیت میں گزارے ہیں۔ مجھے تم اپنی جان سے زیادہ پیاری ہو۔ KGB والوں سے میں نے تمہیں اب تک بڑی مشکل سے بچایا ہے، اب وہ تمہاری گرفتاری کے لیے اوپر سے آرڈر لانے والے تھے۔ جب میں سوچتا کہ تم گرفتار ہو جاؤ گی تو میری جان نکل جاتی تھی۔ تمہیں بچانے کے سلسلے میں مایوس ہو گیا تھا۔ ایک رات میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا کہ خونخوار کتے تمہارا جسم نوچ رہے ہیں۔ اس رات میں نے پہلی بار خدا کے سامنے سجدہ کیا اور دعا کی کہ یا اللہ، اگر تیرا وجود ہے تو میری بچی کو کسی طرح بچا لے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میری بچی کسی طرح یہاں سے بچ کر چلی گئی تو میں مسلمان ہو کر ساری زندگی تیری عبادت میں گزار دوں گا۔ میں اس رات بہت رویا، دعا کے بعد سو گیا۔ پھر خواب دیکھا کہ ایک شیر آ رہا ہے۔ کتے شیر کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں اور تم خوبصورت باغوں میں غائب ہو جاتی ہو۔ اس سے میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ بیٹی، تم یقیناً عبد الرحمن تک پہنچ جاؤ گی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، یہی ہماری خوشی ہے۔ امی میری روانگی کا سن کر رونے لگی۔
ابو نے تسلی دیتے ہوئے کہا رونے کی بجائے اپنے رب کا شکر ادا کرو جس نے تمہاری بیٹی کی عزت و جان بچانے کا انتظام کیا ہے۔ یہ شاید عبد الرحمن کے جہاد اور اس کے ماں باپ کی قربانی کی برکت ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ خدا ہم پر رحم کھاتا۔ اپنی بیٹی کو دعا دو اور صبح رخصت کرنے سے پہلے اللہ سے اس کی سلامتی کی دعا ضرور کرنا۔ رات کسی کو نیند نہ آئی، میں نے بھی سونے کی بہت کوشش کی مگر نیند کوسوں دور تھی۔ ایک افغانستان پہنچنے کی خوشی تھی، دوسرے والدین سے بچھڑنے کا غم۔ یہی صورتحال میرے ابو اور امی کی تھی۔ سحری کے وقت میں نے ابو کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، وہ چادر بچھائے سجدے میں تھے، امی بھی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی تھیں۔ پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ میرے ابو اور امی مجھے کتنا چاہتے ہیں۔ یہ سوچ کر کہ میں اتنے پیارے ماں باپ سے بچھڑ جاؤں گی میں بے اختیار رونے لگی۔ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں صبح 5 بجے ہی تیار ہو چکی تھی۔ ابو امی بھی میرے کمرے میں آ گئے تو وہ مجھے مردانہ بحروپ میں دیکھ کر بالکل نہ پہچان سکے۔ میں نے بتایا تو بڑے حیران ہوئے۔ میں نے آپ کا دیا ہوا قرآن مجید ابو کو بطور تحفے دیا۔ قرآن مجید کو لے کر انہوں نے اپنی آنکھوں سے لگا لیا، پھر کہنے لگے کاش ہم لوگ کمیونزم کے لیے زندگی برباد کرنے کی بجائے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ میں نے انہیں علی بھائی کے بارے میں بھی بتایا اور افغان جہاد کی جتنی باتیں آپ لوگوں نے بتائی تھیں وہ بھی انہیں بتائیں۔ اس سے انہیں بہت حوصلہ ہوا۔ مجھے 6:30 بجے گھر سے نکلنا تھا، لیکن 6:30 بجے بالکل میری شکل اور میری طرح کا لباس پہنے ایک لڑکا ہمارے گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے گاڑی کی چابی دیتے ہوئے کہا کہ تمہارا ٹائم ہو چکا ہے، یہاں سے روانہ ہو جائیے۔ تمہارے بحروپ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی شک نہ کر سکے کہ تم یہاں سے باہر نکلی ہو۔ گاڑی تمہارے ساتھ دریائے آمو تک جائے گی۔ گاڑی پچھلی گلی میں نیلے رنگ کے مکان کے سامنے کھڑی ہے۔ دریائے آمو کا سن کر ابو نے کہا مجھے یاد آیا، دریائے آمو کے قریب میرا ایک دوست اسماعیل سمرقندی رہتا ہے، میں نے اس کے بہت کام کروائے ہیں، کوئی مشکل آئے تو اس سے بھی مل لینا۔ پھر خود ہی کہنے لگے مصیبت کے وقت کون کام آتا ہے، تم اپنے ذرائع سے ہی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں پکڑوا دے۔ جب میں نے بتایا کہ اسماعیل سمرقندی ہی مجھے دریائے آمو پار کروائے گا تو ابو نے مجھے ایک بہت قیمتی ہار دیتے ہوئے کہا کہ اسماعیل بہت لالچی ہے، یہ ہار اسے دے دینا اور کہنا کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ ایک چھوٹا سا رقعہ دیا، اس میں انہوں نے لکھا پیارے دوست آج پہلی دفعہ تم سے کچھ مانگ رہا ہوں، امید ہے مایوس نہیں کرو گے، میری بیٹی کو بحفاظت اس کی منزل تک پہنچا دو، یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے پیار اور محبت بھرے آنسوؤں اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ امی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بیٹی آج کے جانے کو اپنی شادی کی رخصتی سمجھ لو۔ یہ کہتے ہی وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ ابو نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا، میرا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی سٹی ہوٹل کے سامنے رکی تو وہاں سے 2 اور افراد گاڑی کی طرف آئے، مجھ سے ہاتھ ملایا۔ ہاتھ ملانے کے دوران ایک چٹ میرے ہاتھ میں دے دی۔ چٹ پر لکھا تھا کہ دونوں افراد تمہیں منزل پر پہنچا کر ایوب بخاری کے پاس چلے جائیں گے، بے فکر ہو کر ان کے ساتھ جاؤ۔ نیچے محمود بخاری کا نام لکھا تھا۔ میں نے دروازے کھول دیے۔ کچھ فاصلے تک تو میں خود ڈرائیونگ کرتی رہی۔ اس کے بعد ایک بھائی نے کہا بہن زبیدہ تم پچھلی سیٹ پر چلی جاؤ، اب ہم باری باری ڈرائیونگ کریں گے۔ راستے میں کوئی کچھ پوچھے تو گونگا اور بہرا بن جانا، اگر بولیں تو آواز سے پہچان لی جاؤ گی کہ تم عورت ہو، جبکہ تمہارے جعلی کاغذات ایک مرد کے نام سے ہیں۔ 1-2 جگہ گاڑی راستے میں چیک بھی کی گئی، لیکن کاغذات اس قدر مکمل تھے اور دونوں افراد اس قدر ہوشیار تھے کہ کسی کو کوئی شک نہ پڑا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے ہم اسماعیل سمرقندی کے گھر پہنچے، اپنا تعارف کروایا، آپ دونوں کا حوالہ دیا اور احمد خان کے پاس پہنچانے کا کہا۔ یہ سن کر میرا آپ لوگوں سے تعلق ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے پیش آیا۔ میں نے ابو کی طرف سے دیا ہوا رقعہ اور ہار پیش کیا۔ رقعہ پڑھنے کے بعد ہار مجھے واپس کرتے ہوئے کہا تمہارے باپ کا خیال ہے کہ میں ابھی تک لالچی ہوں؟ ہاں کبھی لالچی ضرور تھا، لیکن مجاہدین سے مجھے بھی اتنی ہی محبت ہے جتنی آپ کو۔ تمہارے باپ نے یہ ہار تحفے میں نہیں رشوت میں بھیجا ہے، لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ ہم اسمگلروں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ہم اپنے محسنوں کے کام اپنی جان پر کھیل کر
بھی کرتے ہیں۔ پھر جیسی تم اپنے باپ کی بیٹی ہو ویسی ہی میری بھی بیٹی ہو، پھر تم جہنم سے بھاگ کر مجاہدوں کے دیس جا رہی ہو۔ میں نے زندگی میں شاذ و نادر ہی کوئی نیکی کی ہوگی، اگر اللہ نے مجھے کسی نیکی کا موقع دیا ہے تو وہ بھی مجھ سے چھین لینا چاہتی ہو۔ نہیں بیٹی، یہ ہار تمہیں ہی اچھا لگتا ہے۔ جب سے افغان روسیوں کے خلاف اٹھے ہیں اور جب سے پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اعلان کیا ہے کہ روس نے سمرقند بخارا پر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہمارے دل میں بھی آزادی کی تڑپ پیدا ہونے لگی ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ کچھ کریں، کم از کم افغان مجاہدوں کی مدد ہی صحیح، شاید اس طرح ہمیں بھی آزادی مل جائے۔ دوسرے دن دونوں مجاہد رخصت لے کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے کہا، بہن زبیدہ، تم عظیم مجاہدوں کے دیس جا رہی ہو، ان مجاہدوں کے دیس جنہوں نے روس کو شکست دی۔ ہمارا ان کو سلام کہنا اور کہنا کہ وہ بھی ہمارے لیے دعا کریں، اور یہ بھی کہنا کہ ہم سرزمین ترکستان پر ان کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ میں 2 دن اور اسماعیل سمرقندی کے پاس رہی۔ ان کی ایک بیٹی بھی میری ہم عمر ہے، وہ بھی مجاہدین کی بہت عقیدت مند ہے۔ جب میں نے بتایا کہ تم لوگ ان کے گھر آئے تھے تو کہنے لگے، کاش ابو بتاتے کہ مجاہدین آئے ہیں، میں اپنے مجاہد بھائیوں کا دیدار ہی کر لیتی، دعا ہی لے لیتی۔ مجھے کہنے لگی، میرے مجاہد بھائیوں سے کہنا کہ روس کے اندر تمہاری بہنیں تمہارے کارنامے سن کر بہت خوش ہوتی ہیں، تمہاری فتح کا سن کر ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، گردن فخر سے تن جاتی ہے اور پیشانی خدا کے حضور سجدہ شکر ادا کرنے جھک جاتی ہے۔ تمہارے ذرے بھی نقصان کا سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح برسنے لگتے ہیں اور وہ غم سے نڈال ہو جاتی ہیں۔ انہیں یہ بھی کہنا کہ تمہاری ترکستانی بہنیں اس وقت بے قراری سے انتظار کر رہی ہیں جب تم آؤ گے اور انہیں روس کی غلامی سے نجات دلاؤ گے۔ رخصت کرتے وقت اسماعیل سمرقندی اور اس کی بیٹی نے مجھے بیش قیمت تحائف بھی دیے۔ اسماعیل سمرقندی نے کہا، بیٹی، تم میرے محسن کی بیٹی ہو اور ایک مجاہد کی امانت میرے گھر پہلی اور شاید آخری بار آئی ہو۔ میرے بس میں ہو تو میں گھر کی ہر چیز تمہارے ساتھ بھیج دوں۔ تم ان لوگوں کے پاس جا رہی ہو جو ملت اسلامیہ کی سوئی ہوئی غیرت کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ چند حقیر سے تحفے دے رہا ہوں، انہیں قبول کرو۔ یہ کچھ رقم بھی ہے، یہ مجاہدین کو دے دینا اور ان سے درخواست کرنا کہ میرے لیے ہدایت اور مغفرت کی دعا کریں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں بہت جلد شیر آباد جاؤں گا۔ اگر تمہارے ماں باپ اس وقت تک جیل سے باہر ہوئے تو انہیں بھی یہاں لا کر دریائے آمو پار کروا دوں گا۔ دریائے آمو پار کرنے کے بعد میں احمد خان کے گھر 1 ہفتے تک رہی، انہوں نے بھی مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا۔ اس کے بعد میں کمانڈر زمان گل کے مرکز پہنچی اور وہاں سے 2 ہفتے قبل یہاں آ گئی۔ افغانستان میں جس مرکز پر بھی گئی، جس جگہ سے بھی گزری، بزرگوں نے مجھے میرے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار دیا، بھائیوں نے محبت اور عقیدت میں نظریں نیچی کر لیں۔ علی اور عبد الرحمن کو یہ سب کچھ سن کر بہت دکھ ہوا۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں سن کر عبد الرحمن کے آنسو نکل آئے۔ علی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ راہ حق میں یہ صدمات ہمیشہ آتے ہیں، اس لیے صبر اور ہمت سے کام لو اور اپنے ابو، امی، پھوپھی اور پھوپھا کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی مشکلات سے نجات دے اور آزمائش میں کامیاب کرے۔ چند دنوں بعد علی نے عبد الرحمن اور زبیدہ کی سادگی سے شادی کرا دی۔ شادی کے بعد ان کی رہائش کا مسئلہ تھا۔ فوری طور پر زبیدہ کو پاکستان نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ علی نے سوچا کہ کسی قریبی گاؤں میں بھیج دیا جائے۔ ہیڈ کوارٹر چیف کمانڈر سے بات کی تو کمانڈر صاحب نے کہا کہ ابھی ان کی شادی ہوئی ہے، اس لیے مرکز کے قریب ہی چھوٹا سا گھر بنا دیں، 3-4 ماہ بعد انہیں پاکستان بھیج دینا۔ پاکستان میں اگر KGB والوں کو پتہ چل گیا تو روسی حکومت پاکستان پر دباؤ ڈال کر روس واپس بلوا سکتی ہے۔ علی نے اپنے خدشے کا اظہار کیا، آپ اس کی فکر نہ کریں، بوقت ضرورت میں حکومت پاکستان سے بات کر لوں گا، اگر خطرہ محسوس ہوا تو ہم زبیدہ کو فوراً افغانستان واپس لے آئیں گے۔ ویسے میرے ذہن میں ایک اور تجویز بھی آئی ہے، کمانڈر نے کہا تو علی نے پوچھا کہ وہ تجویز کیا ہے؟ اگر عبد الرحمن اور زبیدہ یہاں ہیڈ کوارٹر میں آ جائیں تو ہم ان کے لیے قریبی گاؤں میں رہائش کا انتظام کر سکتے ہیں۔ یہاں زبیدہ اور عبد الرحمن مل کر نہ صرف روسی زبان میں اسلامی کتابوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں بلکہ ریڈیو صدائے افغانستان سے روسی خواتین کے لیے پروگرام بھی پیش کر سکتے ہیں۔ کمانڈر نے بتایا تو علی نے کہا، تجویز بہت اچھی ہے، فی الحال اس پر غور کرو، ہم بھی یہاں مزید غور کر لیتے ہیں۔ 3-4 ماہ کے لیے آپ اپنے مرکز کے قریب ان کی رہائش گاہ کا انتظام کر دیں۔ کمانڈر نے کہا،
علی نے مرکز کے ایک طرف پہاڑ کے دامن میں فوری طور پر ایک غار کھدوا دی، آگے ایک کمرہ اور اونچی 4 دیواری کر کے صحن بھی بنا دیا۔